आदाब अर्ज़ नाज़रीन, इक़्ज़त ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं इक़्ज़त ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें इक़्ज़त ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के 67 लाख से ज़ायद मुतासरीन। नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस 67 लाख से ज़्यादा एक दिन में 9,887 से मुतासर नए केसेस सामने आए। दुनिया भर में 5 नंबर पर पहुंच चुका है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के सबब मरीजों बल्कि इससे आबाद में 87 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,36,000 हो चुकी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासिरा मुल्क की फहरिस्त में हिंदुस्तान अब 6ठे मुकाम पर पहुंच चुका है। इस अरसे में कोरोना वायरस से 294 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जिसके बाद हलाक मुल्क में हलाक शुदगान की तादाद 6,642 हो गई है। मुतासिरीन के मामले में हिंदुस्तान इटली को पीछे छोड़कर दुनिया भर में 6ठे नंबर पर आ चुका है। इटली में 2,34,531 अफराद इस वबा से मुतासिर हैं, जबकि वहाँ 33,774 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत की तरफ से हफ्ते की रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,887 नए केसेस के साथ मुतासिरीन की तादाद 2,36,657 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान मज़ीद 294 अफराद की हलाकतों के साथ मजमूई तादाद 6,642 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 1,15,942 फ़ाल केसेस हैं, जबकि 1,14,073 अफराद इस वबा से छुटकारा पाने में कामयाब हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर ममालिक के फहरिस्त में अमेरिका पहले नंबर पर है और इसके बाद ब्राज़ील और बरतानिया तीसरे नंबर और हिंदुस्तान 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। ट्रंप के बयान ना हटाने पर फेसबुक मुलाजिमीन में बेचैनी। नाजरीन, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि वो एक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़ा और मुनाफरत पर मबनी पोस्ट को ना हटाने की अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करेंगे। अमेरिकी सदर के मुतनाज़ा बयानात को ना हटाने की पॉलिसी के बारे में ऐलान के बाद फेसबुक के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद ज़करबर्ग ने मुलाजिमीन के नाम ख़त में कहा कि वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी पर दोबारा गौर करेंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिका के शहर मिनिएपोलिस में पुलिस के हाथों सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने फेसबुक पर ऐसा मवाद पोस्ट किया जिससे ये तासुर उभर रहा था कि वो नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस के तशद्दुद की तायद करते हैं। फेसबुक इंतज़ामिया तनकीद की जद में तब आई जब मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि फेसबुक से ट्रंप के हालिया बयानात नहीं हटाए जाएंगे। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक पॉलिसी पर गौर करने का मार्क ज़करबर्ग का बयान फेसबुक के मुलाजिमीन के लिए एक ख़त की सूरत में सामने आया, जिसका मकसद कंपनी के मुलाजिमीन में फैसले के हवाले से पैदा होने वाले गुस्से की लहर को कम करना है। जुमे को फेसबुक पर लिखे जाने वाले ख़त में मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते में मैंने जो फैसला किया था उससे आप में से बहुत से लोग गुस्से में और दुखी हैं। फेसबुक के लिए काम करने वाले अखिलती बरादरी के अफराद को नुमाइंदगी की ना मिलने की शिकायत पर इन्होंने कहा कि वो इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि सबकी आवाज़ें सुनी जाएंगी। इस्तीफ़ा देने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर टिमोथी एवेनी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि फेसबुक हर बार सदर ट्रंप के ऐसे बयानात पर कार्रवाई न करने के बहाने ढूंढ रहा है कि जबकि ऐसे बयानात बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि एक सियाफाम शख्स
جارج فلوئڈ کو مئی 25 کو ایپلس میں پولیس نے حراست میں لیتے ہوئے ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ بھر میں لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے تھے۔ ناظرین، شاہ کی ورچوئل ریلی کی صبح تیاریاں مکمل۔ بہار میں اس سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق قومی صدر اور وزیر داخلہ امت شاہ کل انتخابی بگل بجائیں گے اور اس کو لے کر صبحی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، لداخ تعطل، ہندوستان اور چینی فوجی حکام کے درمیان میٹنگ کا آغاز۔ مشرقی لداخ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر گزشتہ ایک مہینے سے جاری فوجی تعطل کو حل کرنے کے لیے ہندوستان اور چین کے سینئر فوجی حکام کے درمیان آج ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ کورونا وبا کا قہر ایک طرف ہے تو دوسری طرف مودی حکومت کا قہر۔ ناظرین، مودی حکومت مالی امداد سے انکار کر کے ملک کو برباد کر رہی ہے، راہل گاندھی کا بیان۔ ناظرین، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے بحران کے دوران غریبوں اور MSME کو نقد مالی امداد فراہم نہیں کر کے ملک کی معیشت کو برباد کر رہی ہے۔ مسٹر راہل گاندھی نے ہفتے کے روز ٹویٹ کیا کہ حکومت عوام اور خرد چھوٹی اور در متوسط صنعتوں MSME کو نقدی مالی امداد نہ دے کر ملک کی معیشت کو تیزی سے برباد کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر بھی پوسٹ کی ہے جس میں کہا گیا کہ آج تمام لوگ خریدار اور سرمایہ کار ہیں، اس لیے معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک کی جیب میں نقدی ڈالنا ضروری ہے۔ ناظرین، تلنگانہ ہائی کورٹ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو چھوڑ کر ریاست بھر میں 10ویں جماعت کے امتحانات منعقد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 4 بجے کی سماعت کے دوران عدالت نے حکومت کے موقف کو جاننے کے بعد کہا کہ حیدرآباد شہر میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے گریٹر حیدرآباد کے علاقے میں امتحانات ملتوی کر دیے جائیں اور سپلیمنٹری امتحانات میں انہیں مواقع فراہم کرتے ہوئے کامیاب ہونے والے طلباء کو ریگولر طور پر کامیابی کا صداقت نامہ دیا جائے۔ اسی طرح 8 جون سے حیدرآباد کو چھوڑ کر ریاست بھر میں 10ویں جماعت کے امتحانات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ناظرین، امتحانات کے بعد بغیر طلباء کو کامیاب قرار دینے کی کوئی گنجائش ہے؟ 10ویں جماعت کے کیس میں تلنگانہ ہائی کورٹ حکومت سے سوال۔ 10ویں جماعت کے امتحانات کے معاملے کی سماعت آج تلنگانہ ہائی کورٹ میں ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ریاست میں کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں امتحانات منعقد کرنے سے طلباء کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ پنجاب حکومت نے امتحانات کے بغیر تمام طلباء کو گریڈنگ دیا ہے، جس پر عدالت نے حکومت سے دریافت کیا کہ آیا وہ امتحانات کے بغیر تمام طلباء کو کامیاب قرار دیتے ہوئے انہیں گریڈنگ دے سکتی ہے۔ عدالت نے حکومت سے یہ بھی دریافت کیا کہ حیدرآباد اور رنگا ریڈی کو چھوڑ کر ریاست بھر میں امتحانات منعقد کرنے حکومت تیار ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے کہا کہ وہ حکومت سے مشاورت کے بعد کچھ ہی دیر میں اس پر وضاحت کریں گے، جس پر عدالت نے اس معاملے کی آئندہ سماعت شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، جدہ میں ہفتے سے کرفیو سخت، باجماعت نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا کی وبا دوبارہ سنگین ہو جانے اور انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں کیسز بڑھ جانے کی پیش نظر صحت حکام کی سفارش پر جدہ میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جدہ شہر میں ہفتے سے 15 دن کے لیے روزانہ سے پہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک مکمل کرفیو رہے گا۔ مساجد میں جماعت سے نماز اور جمعے پر دوبارہ عارضی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہاں کورونا وبا کے قہر کے سبب بیان میں کہا گیا ہے کہ عمل درآمد ہفتے 6 جون 14 شوال سے 28 شوال 20 جون تک رہے گا۔ یاد رہے، اس سے قبل صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک کرفیو میں نرمی کی گئی تھی۔
وزارت کے ترجمان نے کہا کہ پہلے ہی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ کرفیو میں نرمی کے فیصلے پر مسلسل نظر ثانی کی جاتی رہے گی، ضرورت پڑی تو دوبارہ سخت حفاظتی اقدامات بحال کر دیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وزارتوں، سرکاری اداروں اور نجی اداروں میں ڈیوٹی معطل رہے گی۔ ریستورانوں اور خوا خانوں میں سروس پر پابندی لگا دی گئی ہے، تاہم داخلی فضائی پروازیں، ٹرین سروسز، بری ٹرانسپورٹ جاری رہے گی۔ کرفیو سے خارج اوقات میں جدہ شہر میں آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں، 5 سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے۔ سابقہ کرفیو کی قراردادوں میں جن زمروں کو استثناء دیا گیا تھا وہ برقرار رہے گا۔ محدود ترین دائرے میں کرفیو پاس مقررہ حفاظتی ضوابط کے مطابق استعمال کیے جا سکیں گے۔ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ ریاض میں بھی نازک کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اس پر بھی نظر ثانی رکھی جا رہی ہے۔ اگر صورتحال اسی طرح گمبھیر رہی تو ریاض میں بھی سخت کرفیو کا فیصلہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے باقی شہروں کی صورتحال جوں کی توں برقرار رہے گی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے توجہ دلائی کہ مملکت کے جس بھی علاقے میں سخت کرفیو کی ضرورت پڑے گی، مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔